دل کی اصلاح کرنا، دل کی اصلاح اندازہ لگا. دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو، اور جہاں اسٹے کرتا ہے جو دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو یہاں ٹھہرنے میں اس کی مدد دے گا، وہ دل بیمار ہو گیا. اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو اس کو آخرت میں لے جائے گی، وہ صرف یعنی کہ دل سے پسند کی ہے یہاں ٹھہرنے والی بات، تو فرائن والی بات ہے یہاں ٹھہر جاؤ یہ کرو وہ کرو. اور فرعون جب مرنے لگے نا انہیں اسکیم جو تھی کہ مار تو رہے ہیں اتنا پیسہ چھوڑ دیں گے کیا بنے گا، انہیں کہا پیسہ ہمارے ساتھ دفن ہو گیا. وہ پیسہ وہیں دفن ہے ان کے ساتھ. وہ یہ سمجھتا کہ شاید ان کے آپ کو کام آئے گا ساتھ کام آئے گا، وہ الگ پڑا گا وہ الگ پڑے گا. پھر اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے خدا سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہر آدمی نہیں کرتا. مشکل ہے کہ اللہ اتنا رزق دے جو میں استعمال کر لوں، استعمال سے بڑھ جانے والا رزق دے ہی نہ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات لالچی جی کا دعویٰ ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ شاید مستقبل میں ضرورت ہو، اور مستقبل کے انتظار میں وہ سارا مستقبل ماضی میں چپاتا ہے، اور جب رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی پڑی. ایسا وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لیے. اب پہلے پیسہ رکھو پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، وہ ہمیں آ جائے گا. جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل آ گیا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آ گیا. اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے، اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار. اگر آپ ایک نسخہ استعمال کر لو کہ اپنے عمل پر انحصار نہ کرو، یہ نسخہ تجویز ہو گیا. کیا عمل پر انحصار نہ کرو تو بعد عملی کا خوف کو نہیں، بعد عملی کا خوف اس کو جس کو عمل کا انحصار ہے. اگر آپ انحصار فضل میں کر دو تو پھر نہ اچھا عمل نہ نیک عمل نہ بعد عمل. مطلب یہ ہوا آپ یہ دعا کیوں کرو کہ یا اللہ عمل کے غرور سے بہتر ہے کم عملی پر ندامت. وہ ندامت بہت بہتر ہے. بزرگ سارے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ گناہ پر ندامت بہت بہتر ہے عبادت پر غرور سے. عبادت کا غرور سے تعلق لیٹ ہوا، اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ تعالیٰ عاجزی رکھ اپنے سامنے سے دنیا میں عاجز نہ بنا. دنیا کے سامنے مطلب ہمارا عزت وقار قائم رکھ، ہمیں اپنے سامنے جو ہے نا وہ عاجز نہ کرے. جو خدا کے سامنے عاجز ہو گئے وہی لوگ صلاح پا گئے. ابھی وہ پڑھ رہے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہہ لیے صرف کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ رب کا مطلب وہی پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے اور لینے والا بھی وہی ہے. اور ثم استقاموا کے اس میں کیا ہو گیا استقامت ذاتی. یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو جنت کی مشاہد کی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو کچھ مطلب پسند کریں گے، اور یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور میں اس سے جو عبادت کیے گا وہ ان کو مل جائے. یہی وہ لوگ فلاح پانے والے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کرتے ہیں. تو ایک کہانی بتاتے ہیں بزرگ، یہ ایک آدمی بزرگ آدمی دادا صاحب سے ان کی انٹرویشن سنا کہ فلاں علاقے کی انٹرویشن اس سے مل لیے جائے. اچھا گئے وہی ملا، شام کے وقت پہنچے. یہ کیا ہے نام کیا ہے کام کیا ہے آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اسلام کیا تو میں جا رہا ہوں آئندہ تیری میری ملاقات کا موقع نہیں ہے کہ تو اگر ذریعہ معاش ہمارے عمل کو سمجھتا ہے تو غلطی میں ہے. ذریعہ معاش آپ اس کا بدل ہوتا ہے. کہیں خدا لگاتا ہے ذریعہ معاش آپ ایک پیشے پر سمجھ لینا کہ جب یہ پل جل گیا کہ اللہ نے دینے والا ہے تو معاش سے ذریعے کی ایسا رہتی دنیا نہیں مرتے فلٹ ہوتا دینے والا وہ ہے. ورنہ بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو اس کے بعد نظر نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو آسان رزق بس اللہ لوگوں کو آسان عاقبت عطا فرماتا ہے کہ گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے مفت کی عاقبت. نہ عمل ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. تو دعا یہ کہ یا اللہ آسان عاقبت عطا فرما. آسان عاقبت جو اعمال سے آگے ہو مقرر ہوا اس کے موٹے موٹے طریقے بتائے گئے ہیں. کسی عاقبت والے آدمی کا دل نہیں کر دو، کسی چلتے دریا میں سے کوئی چیز ڈال دو یا نکال دو
وہ دریا جو ہمیشہ وغیرہ والے چلنے والے ہیں، تو دریا تک رسائی ہوگی تو سمندر تک خود ہو جائے گی. اور سب سے پہلے کیا کرو، دریا تک رسائی کرو. سمندر کی دیکھ سکو نہیں پہنچ سکتے، دریا میں ڈال دو. یہاں تو درویش ہوتا تھا بڑا عجیب و غریب لوگ ہیں، ان اللہ تعالیٰ کو پن سمجھا رہا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ کاغذ میں دکھات لیتا دریا میں ڈال. اللہ نے کہا تھا کہ میرا آپ سے پانی پہ رہا ہے، کہ یہ پانی چلتا چلتا تو سمندر میں جائے گا، اللہ کے عرش کی بچا جائے گا. اللہ خود ہی یا اللہ مہربان فرما یہ نہیں دریا بھی رکھتا ہے. کسی چیز پر آپ کا اعتماد ہو جائے، یہ اللہ کی طرف جاتا راستہ جو دعا کرا لو، تو اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں تک پڑتا ہے. کسی بندے سے دعا کرا لو، دعا میں شامل کرنا. مقصد یہ ہے کہ تیرا آپ کو سان لے گا، دل جو نہیں یہ شفا پا جائے. تو دل کی شفا کا آسان طریقہ ہے، تو دل کی بیماری تم کر دو. اس میں سے ملک نکال دو تو یہ بندے پہ کعبہ بن کے ملک خاص کو کرتے. ملک کس ملتے ہیں خاص کو، خاص کے ملک نکل جائے تو یہ دل خود میں خود کعبہ بن جاتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی دل دے. ہیلدی دل ہوتا ہے وہ کہ وہ آدمی جو مطلب جس کا ایسا دل ہو کہ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو. بعض اوقات لوگ آزاد ہونا نہیں چاہتے، کہتے ہیں اکثر کچھ دکھ تو ضرورت ہوتی ہے نا، وہ اکثر کچھ زیادہ بچوں سے ایسے کیا کہا میں نے بچو. تو جس آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ آدمی مشکل ہوتا ہے بہتر. گنتی سے نکلو، تقاضے سے نکلو، محبت پیسے کی محبت سے نکلو، مال کی محبت، اولاد کی محبت. محبت مال دینے والے سے کرو اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے. اگر اولاد کی خالی محبت کرو گے تو اولاد کی مالا مالی پر پریشان ہو جاؤ گے. جو اولاد سے صرف اولاد کی خاطر محبت کرتے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں کرتے، تو وہ اولاد کی مالا مالی پر پریشان ہو جاتا ہے. پھر گلا کرتے یار اولاد نے بڑا پریشان کر دیا. تو میں دادا رہتے کہ اولاد کی وجہ سے آپ نے سب کو پریشان کیا تھا، اس کی بڑی محبت کرتے تھے. نہ اولاد قابل قدر ہے تو نہ قابل نفرت. اولاد بس اولاد ہی ہے. اولاد کیا ہے؟ وہ بس اولاد ہی ہے. نہ اس پر غرور کرو نہ اس پر ندامت کرو، تو یہ اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہوگی، اپنی عقبت ہے تمہاری اپنی عقبت ہے. اولاد کو اپنا دین دے دو. کیا کرو؟ دین دے دو، باقی دنیا سے پرواہ نہ کرو. سنی کو آتے ہیں چلتے جائے، اس کو اچھا راستہ بتا دو، اس کے دعا کیے کر. اولاد کے گلا کے ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. کیا کہا؟ آپ کا گلا غلط بڑا غلط ہوگا، غلط ہے نہیں صحیح بات. اولاد کے گلا ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. ماں باپ کو گلا کرنا ہی اولاد کے لیے عذاب. تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے آگے جنٹل الفاظ سے بات کرنا. اگر میں بڑھاپے میں آ جائیں تو رحمت کے موضوع پھیلا دینا ان کے لیے، جتنے بچپن میں ان پر تمرر کہتے ہیں. خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ ضعیف نہ دعا بزرگوں کا آپ کو دعا ملتی رہے. تو والدین سے دعا لینا جو ہے بہت ضروری ہے، یہ بھی دل کے لیے بہت ضروری ہے. والدین دعا کریں، بلکہ اولاد بھی دعا کریں. جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے بھی. جب آپ کی اولاد پڑھے گی نماز کیا کرے گی؟ اپنی دعا بھی کرے گی. اپنی اولاد کے لیے یہ چینج چلتا جائے گا. تو آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں، نماز وہی پڑھیں گے. تو اس سے بہتر بندے میں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نماز ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. ماں باپ بھی کرتے کیا ہے؟ نماز کے لیے آپ کے لیے جب آپ اولاد تھے، اور اولاد بھی کر رہی ہے آپ کے لیے جب آپ ماں باپ. دو آدمی نماز آپ کے لیے دعا کریں. کون دو آدمی؟ دادا اور پوتا دونوں. تو یہ دونوں آپ کے دعا گو. تو اچھے انسان وہ ہے جو انہیں لوگوں کو دعا گو بنا لیا، یہ لوگوں کے دل زخمی کی پریشان کرو. تو دلوں کو پریشان نہ کرو. اپنے دل کی خبر نہیں آتی، کسی کے دل کی خبر لو، کسی کو دل راضی رکھو. جہاں مطلب کوئی رشتہ میں کیا بھائی کہتے کیا ہوتا ہے؟ بھائی کے بارے میں بزرگ لوگ بتاتے ہیں بہن بھائی یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آدھے ماں باپ. آدھے ماں باپ. ماں باپ کی جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی باپ. تو بہن بھائی سے محبت کرنے والا جو ہے نا ماں باپ یہ تابع دار. ماں باپ کی یاد، ماں باپ سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. بہن بھائیوں سے محبت کرو، خدمت کرو، ظلم کی خدمت کرو، اولاد سے محبت کرو، رستہ چلتا جائے. جتنا ہو سکے بات کرتے جاؤ، جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگتے. اللہ قبول کرے.
وہاں پہ پیٹ میں نہیں تھا یا تھوڑا لکھے تو بہت ضرور سمجھنا بہت سمجھنا تھوڑا لکھے کافی سمجھنا وہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تھوڑا لکھے تو بہت بات صاف ہوا کہ ہم کیا کریں وہ مہربان کیا لیکن ان پڑھ آدمی سب کو کیا کھانا کعبہ میں جاتا تھا کہ دیکھو اللہ میں تو اللہ کا ہم بندے ہیں ویسے ہمارا رواج ہے دشمن بھی گھر میں آ جاتے معاف کر دیا جاتا ہے تیرے گھر میں آ رہے اب تو کیا کرے گا آپ پتا کرے گا جہاں معافی دو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کرو باقی جو بھی جہاں بھی سارے مزار ملے یہ سارے کے سارے جو نا حضور پاک کی مہربانی ہے جہاں بھی سارے مزار ملے یہ اس کے ہے بیوی ہے سارا جس جگہ جا کے ملے وہاں دعا کر لو وہ سیدھے دکھاتا ہے وہاں پہ راستہ جاتا ہے ہر سارے مزار کا راستہ مدینے کو ہی ہے جہاں پہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی حضور پاک کا اجازت ہے تیسرا مضبوط کے جلوے ہیں کہاں پر ہے وہ دلی ہو یہ ہو وہ جہاں کہیں ہے جہاں ضرور سما روشن ہے یہ حضور کے نام بھی اس لیے بزرگوں کو چھوٹا بڑا تھا بتایا بزرگ یہ سب مضبوط کے جلوے ہیں صحابہ کرام کیا ہے حضور کے جلوے ہیں کسی میں کمی بیشی تفریق سے فیق نہیں کرنی ہے چلنے دو کیا کرو چلنے دو اور آپ چلتے جاؤ مسافر کھانے سے گزر جاؤ پار ہو جاؤ گے اس لیے والے آپ پھر وہ ڈاکٹر بیٹھے اور پریشان رہ جاتے رہے کہتے آپ بس وعدہ کر دیا تم بولنا نہیں ہے سر بی پی کے نام بلڈ پریشر کا پڑتا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا لہٰذا دعا کرو کہ صحت کے نام بھی ٹھیک ہو جائے اللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ بی پی ای پہ ٹھیک ہو جائے اللہ مہربانی کرے اللہ حامد ان شاء اللہ دفعہ ملاقات کریں گے تو سر تھینک یو فار آل کمنگ ادھر آئیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والمرسلین حبیبنا وسیدنا وساننا وصفینا ومولانا محمد کہتے ہیں کہ کسی نے نیکی کی راہ پر ایک درخت لگایا نا ایک درخت ایک بیج یا ایک پودا اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر کے نیکی کی راستے بندے کے بدلے میں نیک درخت لگا دیا کیا نام ہے درخت کا نام نیک درخت لگا دیا یعنی اس کو ایک پتہ نہیں ہے کہ درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر بیج میں کتنے درخت ہیں ہر بیج میں یعنی کہ یہ کروڑ ٹائم ملٹی پلائڈ ہے تمہارا ایک جو درخت لگا نیکی کے نام تھا اس میں کروڑوں عام بیج ہوں گے اور ہر بیج کے اندر کروڑوں درخت ہوں گے درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے بیج کے اندر پھر درخت ہوگا یہ چلتا ہے سیریز ہے انفینٹ تو آپ کا ایک نیک عمل اتفاقی سرزد ہونے والا کیا ہونے والا اتفاقی سرزد ہونے والا آپ کے لیے پورے کا پورا کائنات بنا جائے گا کیا بنا جائے گا کائنات انفینٹی کی اور آپ کو سمجھ جائے گی یہ میں نے کیا کیا تو اس لیے مطلب میری نیک راستوں پر کوئی بیج ڈراپ ہو جائے نا نیکی کا وہ بھی ایک انفینٹ نتیجہ ہے اللہ محدود نتیجہ ہے اللہ کے انتقام ہے مطلب کبھی سمجھ آ جاتا اس لیے ایک بار دعا کرو کہ اللہ کو میں سے نیک درخت سرزد ہو جائے تیرے ہاتھ سے لگ جائے جتنا بھی نیک ہوگا چلتے چلتے ملٹی پلائڈ اور یہ جمالک پروجیکشن سے چلے گا اور پتہ کہاں سے کہاں جا بات پہنچے گی انفینٹی در انفینٹی آ جائے گی آپ بس میرے تو یہ ہے کہ ایک جتنے نیک رقام کر دیا چلتے چلتے زندگی کے اندر لالچ کے باوجود چلتے چلتے کوئی نیک درخت لگا جانا نیک کام کر جانا نیک کرم نیک کام کر نیک پھل والا وہ پھر بڑھتے جائے گا تو چلتے چلتے کسی دل میں کوئی نیکی یہ تو کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی محبت کا اگر دل میں لائی جائے نا پھل درخت تم کہہ رہے ہیں او مرشد منوی لائی ہو کیا ہے اللہ فلاح میری یعنی کہ خوشمدار پودا ہے اللہ جو مرشد مانوی لائی ہوئی یہ اچھا دل میں لگا رہے کوئی بڑا پھر اس میں چل پڑا یہ ایک دفعہ لگ گیا کوئی گلاب کا پودا لگ گیا ابھی کل میں یہ ساری اصل تو کہانی ایک ہی ہے تو ایک سے سارا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات اللہ تعالیٰ جس پر دودھ بھیجتا ہے باقی سب خیر ہے ضرور والے اور جان کے کرو یوشی پڑا کرو ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر دیا کرو ہر ایک کو معاف کر دیا کرو جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا یہ بات یاد رکھے جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا بدلہ لینے والا اس کی معافی مشکل ہو جائے گی تو مجھ کے خلاف گلا کر رہے ہیں قیامت کو ایک اور طرح فریادی تیرے خلاف آ گیا تم اس کا ہاتھ ادا کرو اور تم نے اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہو یعنی جو تمہارے جس کو تم نے قتل کیا جس نے کیوں بھی دیکھو تم اس کی قاتل نکلا ہے کیا پتہ کون سو یاد کر تیرے پاک لیجیے کتنے آگے مر جاتے اور تو یاد نہیں کر سکتے
ایک بندہ بھی جگہ بیٹھے نماز پڑھ رہا تھا, پتھر میں بیٹھا, پتھر گھس گیا, انہیں تھوڑا سا موو کیا, شاء بندے نے بڑے عرصے تیری بات کیے تھے, نشان لگ گیا زمین پر, لیکن بھائی یہاں پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر, مجھے یہاں بیٹھنے کا جا کے تو نہیں ادا کر سکتا, اور ادھر سے زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کرتا, اور تجھے عبادت کرنے کی توفیق دینے کا تو حق ادا نہیں کرتا. اور ہر وقت کہتا ہے ڈاکٹر بات بولو, آہستہ بولو, جب ڈاکٹر کو چاہیے میں اٹھ جاؤں, بہتر ہے کمپرومائز کرتا, کیا کریں کیا بندہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سلامت رہو, آپ کو بات رہو, آپ دعا بھی کریں میرے لیے, میں آپ کے ادھر